أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. درود پڑھ دیجئے محمد والے. یا علی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بے شمار ماشاءاللہ. ہمارا موضوع ہم اور ہمارے اہل بیت کے عنوان سے شروع ہوا ہے، اور اس عنوان کے ذیل میں جو آیت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے صاحبان ایمان تم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہاں پر اسلام کی بجائے لفظ سلم استعمال ہوا ہے. یہ نہیں کہا کہ فی الاسلام میں کافہ، بلکہ کہا فی السلم کافہ. اور بعض مترجمین نے سلم سے مراد صلح، آشتی، امن، امان یہ مراد بھی لیا ہے کہ تم امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اور اسلام اسی چیز کا پیغام دیتا ہے کہ امن اور سلامتی کے ساتھ انسان زندگی گزارے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہاں اسلام سے مراد صلح بھی ہے، آشتی بھی ہے، امن و امان بھی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام اسی چیز کا نام ہے. ہمارے جو آج کے دور میں اسلام کا جو تصور پیش کیا جا رہا ہے بہت عجیب و غریب تصور ہے، اور اسلام کے نام سے کبھی کبھار لوگ کانپتے اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں، مذہب کے نام سے، دین کے نام سے، مذہبی جذبات کے نام سے، اور ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نام اسلام کو سننے کے بعد. جبکہ ایک ہندو شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، بڑا خوبصورت شعر کہا کہ میرا اسلام نیک و نام ہے بدنام نہیں. میرا اسلام، عجیب بات ہے کہ ہندو کہہ رہا ہے میرا اسلام نیک و نام ہے بدنام نہیں، یہ الگ بات کہ اب عام وہ اسلام نہیں. تو اسلام حقیقت میں اسی چیز کا نام تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری تبلیغ دین فرمائی اسی اخلاق کی وجہ سے بیان فرمائی ہے، اور اسی اخلاق کے ذریعے ہی لوگوں کو مسلمان کیا ہے. مولانا متقیان امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مشہور واقعہ ہمارا بیان کیا تھا، لیکن شاید اس جملے کو بیان نہیں کیا تھا کہ جب سفر فرما رہے تھے اور ایک یہودی ان کے ساتھ ہم سفر ہو گیا اور امام کوفہ جانا چاہ رہے تھے، اس کا راستہ بصرے کی طرف تھا اور اس نقطے پر پہنچے جہاں سے دونوں راستے جدا ہوتے تھے. تو امام کوفے جانے کے بجائے بصرے کی طرف چلنے لگے. اس نے کہا کہ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کوفے کا راستہ نہیں، کوفے کا راستہ وہاں سے آتا ہے. تو امام نے اسے کی بیان فرمایا اور یہ جملے اس وقت ارشاد فرمایا کہ میرے نبی نے مجھے یہ سکھایا ہے اور ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ ہم سفر ہو جاتے ہو تو اس کا حق تمہاری گردن پر بنتا ہے.
اور اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ قدم پیدل چلو اور اسے اچھی طریقے سے وداع کرو. تو اس نے جواباً یہ کہا، جو ہمارے کبھی کبھار کم بیان کیا جاتا ہے، اس نے جواباً یہ کہا کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ اسلام جو اتنا پھیلا ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، نبی کے اخلاق کے زور پر پھیلا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ اسلام کبھی بھی کسی کا دشمن نہیں رہا. اور مجھے اسی واقعے سے نتیجہ دینے دیجئے کہ جب وہ تھوڑے ساعتوں کا ہم سفر ہوا ہے تو کہا کہ اس کا حق بنتا ہے ہماری گردن پر. تو وہ جو ہمارے پڑوس میں ہمارے بھائی رہتے ہوں، ہمارے پڑوس میں جو غیر شیعہ رہتے ہوں، ہمارے پڑوس میں جو ہمارے دوسرے افراد رہتے ہوں، چاہے وہ کسی مکتب سے کسی دین سے تعلق رکھتے ہوں، چونکہ ہمارے ساتھ ہم سفر ہیں، ہمارے ساتھ ہم زیست ہیں، ہمارے ساتھ ہم زندگی، ہم حیات ہیں، تو پھر حق بنتا ہے ان کا بھی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں شریک ہوا جائے، ان کی خوشی میں شریک ہو، ان کے غم میں شریک ہو، اور اسی طریقے سے ہم بھی انہیں دعوت پر مدعو کریں. اور یہ ائمہ علیہم السلام کا جملہ ہے جو تقریباً تمام ہی ائمہ کی زندگی میں ہم نے دیکھا. چاہے 5 امام ہوں تو ان کی حدیث کا جملہ ہے، 6 امام ہوں ان کی حدیث کا جملہ ہے، 7 امام ہوں ان کی حدیث کا جملہ ہے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے اور سب کو چیک کرتے کرتے ہم 11ویں امام تک پہنچے تو 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی یہ جملہ ہے. فرماتے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور کیسے سلوک کرو؟ فرمائے کہ اودو مرضاہم واشہدو جنائزہم، جب ان کے یہاں کوئی مریض ہو جائے تو تم تیمارداری کے لیے جاؤ. واشہدو جنائزہم، اور جب ان کے جنازے اٹھیں تو اس کی تشییع جنازہ میں شریک. اس ایکسٹریم کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ ملاپ رکھیں، اتحاد رکھیں، وحدت کا ثبوت دیں. البتہ جب اتحاد کے موضوع پر کبھی کبھار بات کی جاتی ہے تو ہم اتحاد بین المسلمین کو تو یاد رکھتے ہیں، اتحاد بین المومنین کو فراموش کر جاتے ہیں. تو اتحاد بین المومنین پہلے انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اتحاد بین المسلمین کے لیے اور اتحاد بین الناس کے لیے انسان کو کام کرنا چاہیے. تمام انسانوں کے درمیان ایک اتحاد، ہم آہنگی کی فضا ہو، ایک دوسرے کے خیالات شیئر کیے جائیں. کوئی جنگ اور قتال کا حکم کبھی بھی اسلام نے نہیں دیا ہے. تو آج ہماری انشاءاللہ گفتگو اس موضوع پر رہے گی کہ ہم اور اہل بیت نے کس طریقے سے اپنے مخالفین کو اپنے سمت لانے کی دعوت دی ہے، اور ہم بھی کیا انشاءاللہ اسی انداز کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے نہج البلاغہ حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جملوں کو میں پیش کروں گا کہ جب جنگ صفین ہو رہی تھی اور حاکم شام نہ صرف اپنے شہر کے اندر مولا متقیان پر سب و شتم کرواتا تھا، بلکہ جہاں جہاں تک اس کی رسائی تھی اسے کام کروایا. سب و شتم باقاعدہ گالیاں دی جاتی تھی. اللہ اکبر. انسان تصور نہیں فرما سکتا کہ کل ایمان کی شان میں، امیر المومنین امام المتقین کی شان میں، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین والے صحاب کی شان میں اس طرح سے گستاخیاں کی جاتی ہیں. لیکن جب سامنے سے گالیاں دی جا رہی تھی اور حاکم شام اور اس کا پورا لشکر علی مرتضیٰ کی شان میں اور ان کے اولاد ان کے چاہنے والوں کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، تو یہاں سے میرے مولا کے چاہنے والوں نے بھی اظہار کیا اپنی محبت کا، اور انہوں نے ان کے خلاف گالیاں دینا شروع کی، اور جو تھے حقیقت میں جس لیول کے اس انداز سے بات کرنا شروع کی. لیکن امیر کائنات کا جملہ نہج البلاغہ میں بڑا عجیب ہے. اور کبھی کبھار ہمارے یہاں پر بھی جو افراد کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ ایک جملے کو کوٹ کرتے ہیں اور آگے کا جملہ چھوڑ دیتے ہیں. مکمل حدیث میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، میں ناپسند کرتا ہوں کہ تم اپنی زبان کو ناپاک کرو ان کو گالیاں دے کر. گالیاں دے کر کیوں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو؟ اپنا اسٹیٹس کیوں گرا رہے ہو؟ وہ بہت گرا ہوا ہے لیکن تمہیں اس کے مقام تک نہیں جانا، اسے بلند کرنا.
اگر وہ بلند ہو سکتا ہے تو بلند کرنا ہے، نہیں ہو سکتا تو تمہیں گرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انی اکرہ لکم ان تکونوا سبابین، مجھے مکروہ محسوس ہوتا ہے کہ تمہارا شمار سب و شتم کرنے والوں میں ہو، لیکن کبھی کبھار ایک جملے کو بیان کرنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں اور یہی پیغام دے دیتے ہیں، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے کچھ نہیں کرنا ہے، سامنے والے جو بولتے ہیں بولنے دیں، ہمیں گھر میں آگے بیٹھ جانا ہے، سکون سے بیٹھے رہنا ہے اور بات ان کی سنتے رہنی ہے، برداشت کرتے رہنی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ آگے بھی بیان فرمایا وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَانَ أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ۔ فرمایا لیکن تمہیں سب و شتم نہیں کرنا، وہ جو رقیق الفاظ ہیں انہیں استعمال نہیں کرنا ان کے ناموں کے ساتھ، لیکن جو ان کا کردار ہے اسے شائستہ انداز میں بیان کرو کہ تم نے اسے اپنا امام کیوں نہیں مانا ہے، اس کے اندر بد اخلاقیاں کون کون سی پائی جاتی ہیں، بد کرداریاں کون کون سی پائی جاتی ہیں، اسے شائستہ انداز میں بیان کرو کہ دیکھو وہ نماز کیسی پڑھنے والا ہے، 2 کی بجائے 4 پڑھاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تو شراب پیتا ہے، اس کے شراب کی محفلیں عام ہیں، اور وہ نعوذ باللہ محارم کے ساتھ زنا کرنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کرو، کیا تم ایسے کو پسند کرو گے کہ اپنا حاکم، اپنا پیشوا، اپنا رول ماڈل بناؤ، یا وہ جو اتنا پاک اور اتنا عفیف ہو کہ جس کے گھر میں اگر بیٹیاں بھی ہوں تو پڑوس والوں کو خبر نہیں ہوتی، جس کے اگر بیٹی ہو تو اس بیٹی کا احترام یہ ہے کہ خود رسالت مآب اس کے احترام میں کھڑے ہو جائے، اس گھر کا احترام یہ ہے کہ حسن و حسین جیسی ہستیاں اس گھر میں موجود ہیں، اور جو گھر میں جب تشریف لاتے ہیں تو کیا خوبصورت انداز ایک دوسرے سے مخاطب ہونے کا کہ جو پوری حدیث قصہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کبھی کہتے ہیں کہ اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کے میوے، آجا میرے ساتھ اور قصہ میں شامل ہو جا۔ تو یہ جو اتنے با اخلاق با کردار ہیں انہیں تمہیں اپنا پیشوا بنانا ہے، یا وہ جو اتنا زشت اخلاق رکھنے والا ہے، اتنا برا اخلاق رکھنے والا ہے، اتنا برا کردار رکھنے والا ہے، وہ تمہارا پیشوا بننے کے قابل ہے؟ تو ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ بات سامنے رکھ دی جائے تو پھر انشاءاللہ جو قبول کرنے والے قبول کریں گے، اور جنہیں ویسے ہی نہیں ماننا ہے، جو ویسے ہی حمایت کرنے والے ہیں، ان کے سامنے تو سارے ثبوت بھی رکھ دیے جائیں تب بھی وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور یہ تو نبی اکرم کے بارے میں آیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی خواہش یہ ہے کہ سب کے سب مومن ہو جائیں، سب کے سب متقی پرہیزگار ہو جائیں، سب کے سب اللہ والے بن جائیں، سب کے سب جنتی بن جائیں، ہمیں معلوم آپ کی خواہش یہ ہے، حریص علیکم، آپ ان کے بارے میں بہت تڑپتے ہیں، بہت بے چین ہیں، لیکن کیا کریں، انہیں ہم نے زبردستی مسلمان بنا کر جنت میں نہیں ڈالنا ہے۔ ہمارا یہ نعرہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اس لیے اگر یہ دین کو خود ہی اپنے اختیار سے قبول کریں گے تو جنت کے مستحق ہوں گے، ورنہ ان کے لیے جہنم موجود ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور بڑا تعجب ہوا مجھے آج ہی اتفاق سے ہم نے وہ کلپ دیکھی، اور یقیناً آپ تو بھی پہنچی ہوگی، چونکہ بہت زیادہ وہ پھیلی ہے، بہت زیادہ وائرل ہوئی، اس کی ویوز بتائے جا رہے تھے کہ کتنی زیادہ وہ پھیلی گئی ہے، اور بہت زیادہ انسان کو افسوس ہوتا ہے اس طرح کی باتیں سننے کے بعد کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں لعنت اللہ ہے، ہو سکتا ہے رحمت اللہ ہو۔ احتیاط کریں، ریسرچ کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ میری بات مان لیں، لیکن ساری ریسرچ یاد آتی ہے تو یزید ہی کے اوپر یاد آتی ہے۔ جب قاتل عمر کی بات کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں ابو لولو فیروز نے اس کا قتل کیا ہے، خدا اس پر لعنت کرے، خدا اس کو جہنم میں ڈالے، خدا اس مرتد کو ہلاک کرے، سارے الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا تحقیق کریں، احتیاط کریں، ایسا نہ ہو کہ جس کو آپ لعنت اللہ کہہ رہے ہیں وہ رحمت اللہ ہو۔ اس وقت یاد نہیں آتا، لیکن جہاں مولا حسین کی اتنی واضح بات ہے، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک کا جو پورا سفر ہوئے اس میں شام اور یزید ہی کا بیان ہے۔ مدینے سے جو سفر کا آغاز ہوا ہے مولا حسین کا، تو ایسے ہی تو نہیں ہے کہ ایک دن خواب دیکھا اور میرے مولا نے مدینے سفر اختیار کیا، وہاں سے خط آیا تھا کہ یا بیعت لو یا قتل کر دو۔ ہے میرے ساتھ؟ خط آیا ہے مدینے کے اندر کہ یا بیعت لی جائے یا قتل کر دیا جائے۔ پھر مولا امام حسین مدینہ چھوڑتے ہیں،
کہ مدینے کی حرمت پامال نہ ہو جائے. پھر مکہ پہنچے تو مکہ میں پیچھے کارندے آ گئے قتل کرنے کے لیے حاجیوں کے لباس میں. پھر میرے مولا وہاں مکہ چھوڑتے کربلا جاتے ہیں, اور کربلا پہنچنے کے بعد بھی بار بار حکم یہ ہے کہ کیا بیعت نہیں ہوتی تو کوئی گنجائش ہے کہ حسین ابن علی کو چھوڑ دیا جائے؟ تو یزید کی طرف سے کہ کوئی گنجائش نہیں, یا بیعت کرو اس کی یا پھر قتل کر دو. اور بالآخر ابن زیاد بیچتا ہے عمر سعد کو. عمر سعد, شمر, اور پہلے تو جناب حر بھی شامل تھے لیکن پھر وہ تبدیل ہوئے آئے لشکر امام حسین علیہ السلام میں. حرملہ, یہ سارے بڑے بڑے افراد, سنان ابن انس, شبس ابن ربی, یہ سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ یا بیعت یا جنگ اور قتل. اور قتل ہونے کے بعد بھی کربلا اگر یہیں تک ہوتی تو یہیں پر دفن ہو جاتی ہے, لیکن نہیں, پتہ چلتا ہے کہ اس کے تانے بانے کہاں سے ملے ہوئے. اس لیے سر امام حسین کو کوفہ اور کوفے کے فوراً بعد شام بھجوایا گیا. شام لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے آرڈرز آئے ہیں کہ حسین ابن علی کے ساتھ تمہیں یہ کرنا ہے. اور دربار یزید میں سارے معاملات پیش آئے ہیں. دربار یزید مجتشم میں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے, اور وہی کہہ رہا ہے کہ یوم بیوم بدر. یہ تمام متفق کتابوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ یزید ملعون مولا حسین کے سر اقدس کو دیکھ کر ہی کہتا ہے کہ آج بدر کے دن کا بدلہ لے لیا. تیرے خاندان نے ہمارے خاندان کو اجاڑا تھا, آج تیرے خاندان کو ہم نے اجاڑ ڈالا. اتنی واضح ثبوت ہے. یوم بیوم بدر, آج اس دن بدر کے دن کا مقابلہ آج کے دن سے ہو گیا. اور پھر اس کے اشعار دوسرے اگر دیکھے جائیں, ساری چیزیں چھوڑ دیں, خود اشعار اس کے بتا رہے ہیں جو متفق علیہ کتابوں کے اندر پائے جاتے ہیں. لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. اور کیسے سخت الفاظ, اس کا ترجمہ انسان کیسے کرے کہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا, کھیل تماشا نعوذ باللہ پیدا کیا تھا. اور اس کھیل تماشے کے اندر انہوں نے یہ کھیل تماشا اس لیے کیا تھا تاکہ وہ حکومت حاصل کر لیں. تو انہوں نے یہ بہانہ دیا کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے, ہم پر قرآن نازل ہوتا ہے, ہم پر کتاب اترتی ہے, اور یہ سارا کھیل اس لیے تھا تاکہ وہ حکومت کو پہنچ جائے. اللہ اکبر. ایسے سخت جملے ہیں یزید کے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ ما قال ربک ویل للذین کفروا ویل للذین شربوا بل قال ربک ویل للمصلین. یزید یہ کہہ رہا ہے اشعار کے اندر کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا, نماز سے مجھے کوئی لگاؤ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں ہے کہ ویل للمصلین. اپنے نماز نہ پڑھنے کی دلیل بھی قرآن سے دے رہا ہے. اور آج بھی بعض لوگ یہی کام کرتے ہیں, قرآن ہی کو ایک حصہ اٹھا لیتے ہیں کہ قرآن میں مثال کے طور پر آیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف مانگا جاتا ہے تو اللہ سے مانگا جاتا ہے, صرف یا اللہ مدد ہونا چاہیے. تو قرآن کا آگے کا حصہ بھی تو دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو قرآن تو کبھی ٹکرانے والی بات تو کر نہیں سکتا. یہ خالق کی مخلوق کی لکھی تو کتاب نہیں ہے کہ ایک صفحے پر ایک بات کی, دوسرے صفحے پر دوسری بات کی. یہ خالق کا کلام ہے. اگر خالق کے کلام سے کوئی نتیجہ نکالنا ہے تو پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد نتیجہ نکالنا ہوگا. اور یزید ملعون یہ کہہ رہا ہے ویل للمصلین آیا ہے نماز میں قرآن میں. آپ سب جانتے ہیں سورہ ماؤن کی آیت ہے ویل للمصلین, لیکن کون سے نماز پڑھنے والے ہیں؟ ایسے نماز پڑھنے والوں پر ویل اور افسوس ہو کہ جو نماز میں نماز سے غافل ہو گئے. ایسے نماز پڑھنے والوں پر افسوس ہو. اور وہ ایسے نماز پڑھنے والے یقیناً آپ کے خاندان میں رہے ہوں گے, لیکن اہل بیت کے خاندان میں تو نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ نماز میں زکوٰۃ دے دے تو آیت اتر جاتی ہے. اللہ لیکن اپنے مطلب کی آیت نکالی ویل للمصلین آیا ہے, اس لیے نماز نہیں پڑھتے. اور پورے قرآن میں کہیں پر بھی ویل للذین شربوا نہیں آیا, یعنی شراب پینے والوں پر ویل ہو. اس طرح سے اس ترتیب کے ساتھ یہ الفاظ استعمال نہیں ہو, اس لیے کہتا ہے میں شراب پیتا ہوں. چاہے شراب کی حرمت کے بارے میں آیا ہو, خمر کے بارے میں آیا ہو, شراب کی حرمت کے بارے میں آیا ہو, بے تحاشا آیات موجود ہے, لیکن وہ نہیں. اپنے مطلب کیا ہے نکال فیصلہ کرنے والا. تو قرآن کا احترام نہیں کرتا, نبی کا احترام نہیں کرتا, آل نبی کا احترام نہیں کرتا. اور اس کے بعد کربلا کے واقعے کے بعد بات ختم نہیں ہوئی ہے, مدینہ الرسول کا احترام بھی نہیں کرتا. شہر رسول کے اندر 3 دن تک مباح قرار دیا, جس کو قتل کرنا ہے قتل کرو, جس خاتون کی عصمت دری کرنی کرو. اللہ اکبر. یہ کون سا اسلام ہے؟ اور جس کے بعد اگلے سال خود انہیں کی کتابوں کے اندر موجود ہے, اگلے سال 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے. اللہ اکبر.
مدینہ کے اندر یہ واقعات پیش آ رہا ہے. آج ہم لاہور کا ایک واقعہ سنتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مدینہ میں 1000 بچوں کی اس طرح سے ولادت ہوئی اور پھر مدینہ کے بعد اس نے مکہ پر حملہ کیا. یہ ہے یزید کی ہسٹری. وہ تو ہمارے ائمہ علیہ السلام کی ہمیں تعلیمات ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے کربلا کو یاد رکھا تاکہ کربلا کے ساتھ ساتھ جہاں مولا حسین پر ہم سلام پیش کرتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں یزید کے کارنامے بھی سامنے آ جائیں. اگر کربلا کو یاد کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو یزید تو ایک معتبر صحابی کی طرح آ جاتا. اور جس طرح ہر ایک کے ساتھ رضی اللہ لگا دیا گیا آج اس کے ساتھ بھی رضی اللہ لگا ہوتا. تو باتیں بہت اچھی ہیں, لیبلز بڑے اچھے, اور ہمارے نوجوانوں کے لیے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ توجہ کا سبب بن جائیں کہ بھئی آپ تحقیق تو کیجئے. میں نہیں کہتا کہ آپ تحقیق نہ کریں, آپ تحقیق کریں, تحقیق کرنے کے بعد آپ بات کیجئے. تو تحقیق کرنے کے بعد ہی ہم بات کر رہے ہیں. بغیر تحقیق کی ہم کبھی بھی کسی پر الزام نہیں لگاتے. اور پھر ان کا یہ کہنا ہے, عجیب بات یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ دشمنان اہل بیت پر لعنت ہو. لیکن یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یزید دشمن اہل بیت ہے؟ اللہ اکبر. میں یزید کی بات نہیں کر رہا, میں یزید کے ابا جان کی بات کر رہا ہوں. اس کے بارے میں شرح نہج البلاغہ میں نے جملہ پڑھا ہے اور اس کے بعد آپ کی خبر بیان کر رہا ہوں. ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھا, کہا کہ حاکم شام اور علی کو ایک سمجھنے والے ایسے ہی ہیں کہ جیسے دن اور رات کو ایک سمجھتے ہیں. اس کو اور علی مرتضیٰ کو ایک سمجھنے والے ایسے ہی ہیں کہ جیسے روشنی اور اندھیرے اور ظلمت کو ایک سمجھتے ہیں. تو اگر کوئی اتنا نابینا ہو اور اتنا اندھا ہو تو پھر اس کی عقل پر کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی اگر تو جائے گا تو پھر تجھے پتا چلے گا کہ علی مرتضیٰ کا مقام کیا ہے اور دشمنان علی کا مقام کیا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ. یا علی. کسی نے کچھ اس طرح سے کہا تھا کہ ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں, ابھی بچے ہوئے لعنت کے ہار باقی ہیں, یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں. تو اتنی واضح اور اتنی آشکار بات کے اوپر بھی اگر بحث کی جائے اور بلا وجہ اس بارے میں تحقیق اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے شاید دوسری طرف لانے کی کوشش کی جائے تو پھر اگر تحقیق اس پر کرنی ہے تو پھر اس پر بھی تحقیق کیجئے کہ پتہ نہیں آپ انسان ہیں بھی یا نہیں ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ انسان نہیں ہے تو کچھ اور ہے, میں تو کہتا ہوں آپ شاید فرشتے نہ ہوں. تو اس لیے آپ بھی تحقیق کر لیجئے, اور جو اگر آپ اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی تحقیق کر لیجئے پتہ نہیں زندہ بھی ہیں مردہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھ رہے ہوں, تو پھر تو تحقیق بہت ساری چیزوں میں کیجئے, اور ہر چیز کے اندر بھی تحقیق کا لفظ آ جائے گا. اتنی واضح اور آشکار بات. اور امام احمد ابن حنبل سے اس کی بیٹی نے سوال کیا, اور یہ بھی کتب اہل سنت کے اندر پایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سوال کیا کہ ہمارے یہاں پر یہ بحث ہو رہی ہے کہ یزید پر لعنت دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے, آپ بتائیے کیا ہے. تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت کھول کہا, قرآن مجید کے اندر آیت موجود ہے, وَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ. کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ان منافقین کو حکومت مل جائے گی تو یہ زمین میں فساد برپا کریں گے اور قطع رحمی سے کام لیں گے. اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ کی لعنت ان کے اوپر نازل. تو کہ یزید نے یہ کام کیا ہے, اس لیے میرا عقیدہ یہ ہے کہ یزید پر لعنت بھیجی جائے, یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے. اور میں کہوں گا امام احمد بن حنبل آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سوال تو آپ سے یہ کیا گیا تھا کہ کیا یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے, یہ آپ صرف یہ بھی کہہ سکتے تھے یزید پر لعنت بھیجنا جائز ہے, لیکن آپ نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کی اور قرآن کی آیت کوٹ کر کے پھر آپ نے جواب دیا ہے. تو قرآن تو اصول دیتا ہے, تھوڑا سا بولیے گا, قرآن تو ایک اصول دیتا ہے, ایک فارمولہ دیتا ہے, ایک قانون دیتا ہے, اور قانون اس کا یہ ہے کہ جو منافق ہو حکومت میں آئے اور اس نے فساد برپا کیا ہو تو اس پر لعنت ہے, تو چاہے وہ یزید ہو یا یزید کے علاوہ ہو. مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.
تو ہمارے نوجوانوں کو بھی جب گفتگو کرنی چاہیے حوالوں کے ساتھ بات کریں اور ڈاکومنٹیشن کے ساتھ بات کریں. ہمیں کسی کے لیے رقیق الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ سے اتنے ہمارے پاس منابع اور دلیل موجود ہے کہ ہمیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز بات کرنے کے لیے اگر ہمیں کسی اپنے مخالف سے گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے سب کو شتم کرنا, گالیاں دینا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور جس طرح سے گالیاں دینا جائز نہیں اسی طریقے سے اس کو مارنا پیٹنا وہ بد طریقے والا جائز نہیں ہے, چاہے وہ سامنے سے کتنا سب و شتم کرنے والا ہو. ہمارے آپ کے ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں خلیفہ ثانی کی اولاد سے ایک شخص تھا جو مدینے میں رہتا تھا, اور امام خلیفہ چہارم ان کے خلیفہ چہارم کی اولاد میں سے, اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ بڑی دوستیاں تھیں, تو ذرا آگے جا کر دیکھیں کہ کیا کیا کچھ نہیں ہوا ہے. ان کی اولاد سے ایک شخص تھا اور ایک ساتھ سرکار تھے مولا علی کی اولاد سے. یہ شخص نہ صرف مولا علی کی شان میں سب و شتم کرتا تھا بلکہ امام کاظم کو گالیاں دیا کرتا تھا نعوذ باللہ, اور اتنی سخت جملے اور اتنے سخت گالیاں دیتا تھا کہ جو ان کے حواری تھے, امام کے جو اصحاب تھے, انہوں نے کہا ہم اسے قتل کر دیں گے. امام نے روکا, منع فرمایا کہ نہیں کرو ایسا کام. اور امام کی شان میں جب امام اس کے سامنے سے گزرتے تھے وہی کام کرتا تھا, گالیاں بکتا تھا. کیسے برداشت کرے چاہنے والا, لیکن امام نے فرمایا تھا نہیں, اس کو مارنا نہیں, اس کو قتل نہیں کرنا, اس کو کچھ نہیں کرنا, بولنے دو اس کو, کیونکہ امام اس کے مرض کو جانتے ہیں یہ کہاں سے مریض ہوا ہے. دیکھیں کبھی کبھار انسان کو چھینک آ رہی ہوتی ہے, کھانسی آ رہی ہوتی ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منہ کا قصور ہے کہ یہاں سے نکل رہی ہے, لیکن قصور سینے کا ہوتا ہے. سینہ بھرا ہوا ہے, سینہ جام ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے کھانسی آ رہی ہے, اس کی وجہ سے چھینک آ رہی ہے. تو ٹھیک کرنا ہے تو منہ کو ٹھیک نہیں کرنا, ٹھیک سینے کو کرنا. تو جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ کہاں سے مرض شروع ہوا ہے وہاں پر ہاتھ رکھنا ہے, اس نفس کو پکڑنا ہے. اس لئے امام کچھ دنوں کے بعد اس کے باغ میں داخل ہوئے اس سے ملاقات کرنے کے لیے, اور جب اس کے باغ میں قدم رکھا اور جانے لگے تو اس نے دور سے دیکھا کہ امام کاظم آ رہا ہے, تو چلانے لگا, کہنے لگا یہاں سے دور ہو جاؤ, کیوں آئے ہو میرے باغ کو خراب کرنے کے لیے, یہاں سے چلے جاؤ. اور امام پورے مسکراتے قریب تشریف لاتے جا رہے ہیں. اور جب امام اس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو امام نے کہا میں نے تیرا کتنا نقصان کیا, اس نے کہا بہت نقصان کر دیا آپ نے 100 دینار کا نقصان کر دیا. 1 دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے, اور اگر اکیلا انسان اس زمانے میں زندگی گزار رہا ہو تو کبھی کبھار 1 ہی دینار کے ساتھ پورا سال گزار سکتا ہوتا. 1 دینار اتنا قیمتی ہوتا تھا. 1 دینار, اس نے کہا کہ 100 دینار آپ نے میرا کھیت برباد کر دیا ہے, جبکہ صرف چل کر آئے تھے. اور ظاہر سی بات ہے کہ امام آئے تو پورے احتیاط کے ساتھ چل کر آئے تھے. آپ نے میرا کھیت برباد کر دیا, میرا باغ برباد کر دیا. امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, یہ بتاؤ تم نے یہاں پر کتنا سرمایہ لگایا تھا, کتنی محنت کی تھی. کہا 100 دینار کا میں نے سرمایہ لگایا تھا. امام نے اپنے جیب مبارک سے 300 دینار نکالے اور کہا یہ لے لو, اور ابھی اس کو دینار دیے. کہنا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. امام نے کہا اپنے پاس رکھو. اور امام اس کو دینے کے بعد جب گئے مسجد کی طرف تو جو اصحاب امام کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے وہ پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے, تو کیا دیکھا جو گالیاں دینے والا تھا وہ بھی امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہو گیا. محمد وآل محمد عجل فرجہم. اور پھر اصحاب نے سوال کیا اس شخص سے, بھائی تمہارا عقیدہ کیسے بدل گیا, ایسے کیسے اچانک سے تم تبدیل ہو گئے, کل تک تو تم گالیاں دے رہے تھے, آج ان کے پیچھے نماز پڑھو, آج کیا ہو گیا. تو کہا نہیں بہت اچھے آدمی ہیں, بہت شریف آدمی ہیں, بہت نیک آدمی ہیں. تو وہ تو نہیں بتایا کہ کس وجہ سے اب پتہ چلا کہ نیک ہوئے ہیں, لیکن جب وہ چلا گیا امام نے اپنے اصحاب کو داستان سنائی, اور داستان سنانے کے بعد ایک خوبصورت جملہ شاہ فرمایا کہ وہ طریقہ جو تم اختیار کرنا چاہتے تھے وہ ٹھیک تھا, یا جو میں نے اختیار کیا وہ ٹھیک تھا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حقیقت یہی ہے, بہت سے لوگ نیاز کی وجہ سے, سبیل کی وجہ سے قریب ہو رہے ہیں عزاداری سے, تو اسی بہانے سے ہو جائیں گے. ہم نے کبھی بھی کسی پر پابندی نہیں لگائی.
بہت اچھی بات ہے، عزاداری کی وجہ سے، مجالس کی وجہ سے اس انداز سے شرکت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے نیاز مل جائے. یہ طریقہ تو وہ ہے جو سنت رسول ہے کہ رسول اللہ نے بھی توحید کا پیغام دیا تھا اور رسالت کا پیغام دیا تھا تو پہلے دعوت ذو العشیرہ رکھی تھی پھر پیغام دیا تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو اسی بہانے سے وہ مجلسوں کے اندر آئیں گے، شریک ہوں گے، کچھ باتیں سنیں گے اور کچھ باتیں لے کر جائیں گے. اور کتنے لوگ تبدیل ہوئے ہیں، میں کس کس کے واقعے بیان کروں جو خود ہماری ذاتی زندگی میں پیش آئے ہیں اور کتنے ایسے کہ جو علماء کی زندگی میں پیش آئے ہیں. کوئی ٹھیلا لگانے والا تھا، کوئی نیاز لے کر آنے والا تھا، اس سے کوئی واقعہ سن لیا، اس سے کوئی بات سن لی، اس کے بعد وہیں پر رک گیا، سننے لگا پوری مجلس کو اور اس کے بعد لوگوں سے سوالات کیے، علماء تک پہنچا اور پھر اسی ہو. ابھی اسی عشرے کے اندر جہاں ہم لاہور کے اندر تھے، جہاں عشرہ پڑھ رہے تھے، وہاں پر ایک صاحب مجلس کے بعد ہمارے پاس آئے اور کہا کہ آپ کی میں ریگولر مجلس سن رہا ہوں، یہاں پر آ رہا ہوں، بس آج میں آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں کہ رسول اکرم نے اگر یہ فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ اللہ انہ لا نبی بعدی، اے علی تمہاری مثال میرے ساتھ ویسی ہے کہ جیسی حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو علی ہے شبیہ ہارون، جو ہارون کا مقام ہے وہی علی مرتضیٰ کا مقام ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ وسیع مانتے ہیں حضرت علی کو، تو وسیع تو جناب ہارون نہیں بنے تھے. ان کے تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو جناب ہارون کا انتقال حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہو گیا، پھر حضرت یوشع بن نون آئے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیع بنے. تو اگر یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت علی کو وسیع بنایا جائے تو حضرت یوشع کی طرف نسبت دینی چاہیے تھی کہ اے علی تمہاری مثال ایسی ہے مجھ سے کہ جیسی حضرت یوشع کی مثال حضرت موسیٰ کے لیے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ کہنا چاہیے تھا تاکہ بات واضح ہو جاتی، پہنچ جاتی کہ علی اس کا مطلب نبی کے وسیع بنیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، بات یہاں تک بھی ٹھیک ہے، لیکن پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ بتائیے، ایک بات ان سے کی، ایک بات آپ سے بیان کروں گا کہ پہلی بات یہ بتائیے کہ قرآن کریم میں پورے قرآن مجید کے اندر آج بہت آسان ہو گیا، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج سائنس کا دور ہے، آسانی سے آپ سرچ کر سکتے ہیں. پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی یوشع کا نام آیا ہے؟ پورے قرآن میں کسی ایک مقام پر بھی جناب یوشع کا لفظ نہیں. آپ میری بات بھی یقین نہیں کیجئے، آج سافٹ ویئر کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سرچ کیجئے یوشع کا لفظ. پورے قرآن میں لفظ یوشع، نام یوشع آیا ہی نہیں، لیکن ہارون کا نام جا بجا قرآن میں آپ کو نظر آئے گا. اور جناب ہارون ہی کے بارے میں جناب موسیٰ کی یہ دعا تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. فرمایا تھا کہ پروردگارا میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت میں سے میرے بھائی جناب ہارون کو میرا وزیر قرار دے. صرف اور صرف جناب ہارون کے لئے جناب موسیٰ کے جملے ملتے ہیں، جناب یوشع کے لئے پورے قرآن میں کہیں نہیں ذکر ہے. وہ قرآن جس سے رہتی دنیا تک کے لئے باقی رہنا تھا. روایتیں ممکن ہے کہ مٹ جائیں، روایتوں کے اندر اضافہ ہو جائے، روایتیں چھپ جائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن باقی رہنے والا ہے. تو وہ جو قیامت تک باقی رہنے والی کتاب تھی اس میں جناب ہارون کا نام ہے. اور اس انداز سے نام آیا کہ ہارون بھائی بھی ہیں جناب موسیٰ کے، اہل بیت میں سے بھی ہیں، وزیر بھی ہیں. تو جو مقام و مرتبہ جناب ہارون کو نصیب ہوا ہے وہ مقام و مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ کو بھی نصیب ہوا ہے. اللہم صلی علی. اور ایک بات آپ کی خدمت میں کروں، یہ تو آیت کہہ رہی ہے، آیت میں کہیں پر بھی قرآن میں کہیں پر بھی یوشع کا لفظ نہیں، صرف جناب ہارون کا لفظ آیا اور جا بجا آیا، مختلف جگہوں پر آیا. ہارون کے بارے میں یہ تو آیت کہہ رہی ہے کہ وہ وزیر بھی ہیں تو علی بھی وزیر بھی ہیں، وہ بھائی بھی ہیں تو علی بھی نبی کے بھائی بھی ہیں، وہ اہل بیت میں سے بھی ہیں تو علی بھی نبی کے اہل بیت میں سے بھی. یہ بات یہاں تک کنفرم ہو گئی. اب اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ چلیں جناب ہارون سے تشبیہ دی گئی، جناب یوشع سے آپ کے مطابق تشبیہ نہیں دی گئی، جناب یوشع سے وسیع، تو کوئی ایسا تو دکھائیے کہ جس طرح سے علی کو ہارون سے تشبیہ دی ہو اسے بھی ہارون سے تشبیہ دی گئی ہو.
جناب ہارون سے صرف حضرت علی موسیٰ کو تشبیہ دی گئی. کوئی ایسا دکھائیے کسی نبی کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ فلاں فلاں نبی کی طرح ہے, فلاں فلاں نبی کی طرح ہے, فلاں فلاں نبی کی طرح. صرف حضرت علی کے بارے میں. اور یہ تو آپ نے ابھی ایک روایت دیکھی ہے, ورنہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر یہ روایت لکھی, اور بڑے بڑے مفسرین نے, بڑے بڑے علماء نے اس روایت کو لکھا ہے کہ صرف علی ہارون کے شبیہ نہیں ہیں, بلکہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا من اراد ان یرا آدم فی علمہ ونوحا فی طاعتہ وابراہیم فی خلتہ وموسیٰ فی ہیبتہ وعیسیٰ فی صفتہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب. جو آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھنا چاہے, نوح کو ان کی اطاعت کے ساتھ دیکھنا چاہے, ابراہیم کو ان کے مقام خلت کے ساتھ دیکھنا چاہے, موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ دیکھنا چاہے, عیسیٰ کو ان کے مقام صفویت کے ساتھ دیکھنا چاہے, گویا اولو العزم انبیاء کی زیارت کرنا چاہے, 1,23,999 انبیاء کی زیارت کرنا چاہے, تو وہ صرف تنہا علی ابن ابی طالب کی زیارت کرنا چاہے. تو دکھائیے کوئی اور جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ وہ حضرت آدم کی طرح ہے, وہ حضرت نوح کی طرح ہے. صرف علی مرتضیٰ ہے جن کو کہا گیا انبیاء کی طرح ہے, یہ ہارون کی طرح ہے. تو ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے ولایت امیر کائنات کو بیان کرنا, محبت امیر کائنات کو بیان کرنا. جن کی تحقیق کم ہے انہیں چاہیے کہ اپنی تحقیق آگے بڑھائیں, اپنی ریسرچ ذرا آگے بڑھائیں. اور حقیقت یہی ہے کہ جن کی ریسرچ آگے بڑھی, پھر بہت بڑے بڑے بزرگان اہل سنت گزرے ہیں جو بعد میں شیعہ ہوئے. چند ایک کا ذکر میں ابھی کرنا چاہوں گا اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو. اللہ البتہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب ان کی ریسرچ آگے بڑھی اور انہوں نے اس مکتب کو چھوڑا, اس مکتب کی طرف آئے, تو مکمل طور پر اظہار نہیں کیا, چھپا کے رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی قتل کر دیے جائیں, کیونکہ یہ راستہ بڑا سنگین ہے. دعائے ندبہ کا جملہ ہے فَقُتِلَ مَنْ قُتِلْ وَصُبِيَ مَنْ سُبِيَ وَأُقْسِيَ مَنْ اُقْسِيَ. یہ راستہ وہ ہے کہ جس میں قتل ہونے والے قتل ہو گئے, اسیر بنائے جانے والے اسیر بنا لیے گئے, جلا وطن کیے جانے والے جلا وطن کر دیے گئے. بڑا سخت معاملہ ہے. اس لیے صفت ابن جوزی کی مثال ابھی بیان کر رہا ہوں. ابن جوزی بہت بڑا عالم, اور ابن جوزی ہی کے مکتب سے آگے بڑھنے والا ہے ابن تیمیہ. اتنا سخت انسان تھا ابن جوزی, لیکن ابن جوزی کا نواسا صفت ابن جوزی, اس نے باقاعدہ کتاب لکھی اپنی زندگی کے آخری عمر میں جا کر تذکرۃ الخواص کے نام سے. اور تذکرۃ الخواص میں ذکر کیا ہے, امت کا ذکر نہیں کیا کہ امت میں کون کون سے علماء گزرے, کون کون سے صحابہ گزرے ہیں, کہ جو خاص الخاص افراد ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں اس کتاب میں. اور 12 اماموں کا ذکر کیا ہے, 12 اماموں کا ذکر صرف ابن جوزی نے اس کتاب کے اندر کیا ہے. اور بہترین ریفرنس بک ہے ہمارے لیے کہ ہم پیش کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں, اتنے بڑے عالم نے یہ بات ہمارے 12ویں امام کی, 12ویں امام تک کے بارے میں لکھی, 11ویں امام کے بارے میں, 10ویں امام کے بارے میں یہ باتیں انہوں نے لکھی. اور ایک مرتبہ کبھی ان سے سوال کر لیا, کیونکہ ایسا ظاہر ہو گیا تھا کہ بھئی یہ تو شیعہ ہو گئے ہیں, تو ایک مرتبہ ایک مجمع میں ان سے سوال کر لیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کتنوں کو مانتے ہیں. تو انہوں نے برملا کہا کہ میں کتنی مرتبہ کہوں کہ میں 4 کو مانتا ہوں, میں 4 کو مانتا ہوں, میں 4 کو مانتا ہوں. پہنچ رہے ہیں, 3 مرتبہ کہا میں 4 کو مانتا ہوں, میں 4 کو مانتا ہوں, میں 4 کو مانتا ہوں. جس کو ابھی سمجھ نہ آئے وہ برابر والے سے بعد میں پوچھ لیجیے. محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کہ بھئی آپ کی نگاہ میں رسول اکرم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو اس وقت بھی اس طرح کا جواب دیا کہ مجمع کچھ اور سمجھا اور وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ من کانت بنتہ فی بیتہ, میری نگاہ میں سب سے افضل وہ ہے کہ جس کے گھر میں ان کی بیٹی ہے, اور وہ یہ سمجھے کہ جن کی بیٹی ان کے گھر میں ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو آئے اس طرف, ریسرچ ان کی آگے بڑھی, وہ آئے اس طرف لیکن مکمل طور پر اظہار نہیں کیا. اور آج تک دنیا کنفیوز ہے, علماء کے درمیان بحث ہے کہ وہ شیعہ تھے یا سنی تھے, لیکن بہرحال جو بھی تھے ریسرچ ان کی آگے بڑھی تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑا اور پھر اہل بیت کے فضائل کو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا.
اسی طرح سے شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی، جن کا نام ہی حنفی نقشبندی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، ان کے جو صوفی مسلک ہے اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے نقشبندی کے ساتھ، اور ان کا جو فقہی مذہب ہے حنفی مذہب اس کا بھی اظہار ہو جاتا ہے اس نام کے ساتھ، شیخ سلیمان قندوزی ان کے علاقے کا نام حنفی نقشبندی۔ اور یہ ترکی کے قسطنطنیہ کے مفتی اعظم تھے، چھوٹے موٹے مفتی نہیں، مفتی اعظم، سب ان کو فالو کرتے تھے، سب اپنا بڑا عالم ان کو مانتے تھے، اس زمانے کے سب سے ٹاپ پر عالم تھے یہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ینابع المودہ کے نام سے، اور اس کا نام ہی کتنا خوبصورت ہے کہ مودت کے چشمے، مودت کے چشموں کے عنوان سے انہوں نے کتاب لکھی۔ اور اس کتاب کے اندر یہ خاص کتاب ایسی ہے، ایک مرتبہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی کسی سے آن لائن ہی، بحث ہو رہی تھی، مناظرہ ہو رہا تھا، اور بہت ساری باتیں ہوئی، اس میں ہم نے کہا کہ بھائی بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے، تو آپ 12 کا ذکر تو کرتے نہیں، 12 کو تو شیعہ اثنا عشری مانتے ہیں۔ صحیح بخاری کے جملے یہ ہیں یکونو اثنا عشر امیرا، پیغمبر نے فرمایا 12 امیر ہوں گے، تو 12 کو تو کوئی نہیں مانتا، تو انہوں نے یہ جواب میں کہا تھا کہ یہ تھوڑی ہے کہ 12 جو آپ مانتے ہیں وہی 12 مراد ہے، اس میں نام تھوڑی ذکر ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور 12 ہو اور ہم کسی اور کو مانتے ہیں، آپ والوں کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے حدیث یہاں تک مان لی کہ 12 ہی ہیں، اب ہم آپ کی دوسری کتاب سے بتاتے ہیں کہ وہ 12 کون کون سے، وہ بھی نبی اکرم نے بیان کیا تھا، اور وہ کس کتاب میں بیان کیا؟ وہ اسی کتاب میں ینابع المودہ میں پوری روایت شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی نے لکھی ہے کہ پیغمبر نے صرف یہ نہیں فرمایا، تو عقل میں آنے والی بات نہیں کہ بیان فرما کے جائیں کہ میرے بعد 12 ہوں گے، 12 کی خبر ہی نہیں کہ کون سے 12 ہوں گے۔ یہ تو ایسے ہی کہ جیسے ایک فیکٹری میں ایک بڑی سی فرم کے اندر، ایک بڑی سی حکومت کے اندر یہ بیان کر دیا کہ میرے بعد 10 لوگ آنے والے ہیں، تو 10 کون سے ہیں، وہ کریم کون سی ہے، وہ تو بیان کریں۔ تو 12 اگر کہے تھے پیغمبر نے تو 12 کے نام بیان کیے تھے، اور انہوں نے پوری حدیث لکھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے بعد علی مرتضیٰ ہوں گے، پھر حسن مجتبیٰ ہوں گے، پھر حسین سید الشہداء ہوں گے، پھر سید سجاد ہوں گے، پھر امام باقر ہوں گے، پھر امام صادق ہوں گے، پھر امام کاظم ہوں گے، پھر امام رضا ہوں گے، پھر امام تقی ہوں گے، پھر امام علی نقی ہوں گے، پھر امام حسن عسکری ہوں گے، اور پھر امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ لیکن ان کے بارے میں بھی علماء 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور جب ہم بات بیان کرتے ہیں تو کہتے نہیں وہ تو شیعہ ہو گئے تھے، اس لیے ان کی کتاب کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ یہ جو اتنا بڑا مفتی اعظم تھا، وہ زندگی کے آخری حصے میں جا کر اس نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی، تو ریسرچ آپ آگے بڑھائیے تو پتہ چلے گا کہ فضائل کا ایک طویل سمندر موجود ہے۔ اسی لیے مجھے آج کے دور کی مثال دینے میں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی کہ ایک مولانا ہمارے یہاں پر بھی پاکستان میں موجود ہیں جنہوں نے مولا کے لفظ کو جب اس طرح سے بیان کیا کہ جو معنی شیعہ حضرات کرتے ہیں وہی معنی ٹھیک ہے، تو اہل سنت پریشان ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے یہ بھی شیعہ ہو گئے، اور انہوں نے پھر جا کر دوسروں کے فضائل میں بیان کیا اور ثابت کیا کہ نہیں میں شیعہ نہیں ہوا ہوں، لیکن آج تک دنیا نہیں سمجھ پائی ہے کہ وہ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو جس طرح سے آج ہمارے سامنے مثالیں آ رہی ہیں، اسی طرح سے تاریخ طویل موجود ہے کہ مختلف لوگ آتے رہے اور اس طرح سے مختلف عقیدے انہوں نے تبدیل کیے ہیں اور مکتب اہل بیت پر آئے ہیں، اور ریسرچ جس کی آگے بڑھی ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ جو شیعہ حضرات بات کہتے ہیں وہ بالکل اتھنٹک بات ہے۔ پیغمبر اکرم اپنے بعد علی مرتضیٰ کو مولا اور اپنا جانشین بنا کر گئے تھے۔ کئی سارے اور علماء ہیں، انشاءاللہ موقع ہوا تو آئندہ ان کے حوالے سے بات بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس عزیزو، یہ بہت بڑا ہمارے اوپر کرم ہے کہ پروردگار نے ہمیں بہت آسانی سے اس ولایت عطا فرما دیا۔ حضرت امیر کائنات کی ولایت پر موجود ہیں، اور ہمیں راستہ پتہ چل گیا کہ راستہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہ اس راستے پہ چلنے کی رفتار ہماری کتنی ہے وہ ہمیں طے کرنا ہے۔ تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، رکے ہوئے ہیں، یا بہت آہستہ آہستہ ہیں۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں تیزی کے ساتھ اپنے ایمان سے متصل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزوں، آج 15 محرم کی تاریخ ہے اور شہدائے کربلا کا سویم آج کے دن منایا جاتا ہے۔ 12 محرم کی تاریخ ہے اور آج سویم امام حسین علیہ السلام منایا جاتا ہے، اور
روایات کو اگر دیکھا جائے تو بڑی سخت باتیں ہیں. جب شام غریبہ ختم ہو گئی اور 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی تو سنیں گے کیا ہوا. لاشیں شہدائے کربلا کے بکھرے ہوئے ہیں. کہیں پر نیزہ لگا ہوا ہے, کہیں پر تیر لگا ہوا ہے, کہیں پر تلواروں کے نشانات ہیں, کہیں پر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے لاشیں موجود ہیں. سنیں گے پھر کیا ہوا. بیویوں نے دیکھا کہ عمر سعد یہ چاہتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھے, لیکن نماز جنازہ پڑھے تو اپنے سپاہیوں کے نجس لاشوں پر پڑھے, اور باقاعدہ نجس لاشوں پر اس نے نماز جنازہ پڑھی. ہائے بیویوں کا دل نہیں چاہتا ہوگا کہ ان کی اولاد کے جو لاشیں ہیں, ان کے بھائیوں کے جو لاشیں ہیں, کوئی آئے اور ان پر بھی نماز جنازہ پڑھے. اور پھر اس ملعون نے حکم دیا کہ سب کے لاشوں کو دفنایا جائے کربلا میں. اللہ اکبر. جب قبریں کھودی جا رہی ہوگی تو کیا بیویوں کی تمنا نہیں ہوگی ہم بھی کچھ قدم آگے بڑھیں اور اپنے شہداء کے لاشوں کو بھی قبر کے حوالے کر دیں, اپنے شہداء کے لاشوں کو بھی سپرد خاک کر دیں. ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا جبکہ ہمارے مرحوم بہت سکون کے ساتھ کفن خانے کے اندر موجود ہوتے ہیں, دفن خانے کے اندر موجود ہوتے ہیں, سخت خانے کے اندر موجود ہوتے ہیں, لیکن ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اب اتنے دن گزر گئے, ذرا جلدی سے ہم جا کر انہیں سپرد لحد کر دیں, تحویل دے دیں ہم قبر کے. لیکن شہداء کربلا کے لاشیں ٹکڑے ہوئے پڑے, کوئی دفنانے والا نہیں ہے. عمر سعد حکم دیتا ہے کہ سارے سپاہیوں کو دفنایا جائے. لیکن آج قدرت خداوندی دیکھیں کہ کربلا جاتے ہیں تو کوئی قبر کا نشان نظر نہیں آتا. اگر کوئی نشان ہے تو امام حسین کے روزے کا نشان ہے. جن کے لاشوں کو نہیں دفنایا تھا ان کی عزت پروردگار نے اس طرح سے محفوظ رکھا, بس عزادار ہو. اس کے بعد منزل اور بھی سخت ہے. جب اس نے اپنے سپاہیوں کے لاشوں کو دفنا دیا تو پھر عمر سعد نے کہا کہ میں سب سے پہلے جاؤں گا ابن زیاد کو خبر دینے کے لیے, لیکن اگر خالی ہاتھ جاؤں گا تو ابن زیاد مجھ پر یقین نہیں کرے گا, اس لیے میں اپنے ہاتھوں میں کچھ ثبوت لے کر جاؤں. ارے ثبوت کے طور پر بہت ساری چیزیں لے کر جا سکتا تھا, لیکن سنیں گے وہ کیا لے کر گیا. نماز رسول حسین ابن علی کا سر لیا. اور سر امام علی مقام کو خولی کے ساتھ عمر سعد بھی لے کر گیا. بعض کہتے ہیں کہ خولی کے ہاتھ میں سر موجود تھا, اور خولی جب لے کر پہنچا تھا تو اس وقت رات ہو چکی تھی. رات میں اس نے اس سر کو اپنے گھر کے اندر رکھا, اور گھر کے کسی تاخچے پر نہیں رکھا ہے, کسی بالائی مقام پر نہیں رکھا ہے کہ فرزند زہرا کا سر ہے, بلکہ اپنے گھر کے اندر جو تنور کا مقام تھا اس تنور کے مقام میں فرزند زہرا کا سر اقدس رکھا. اللہ اکبر. کیسے کیسے مظالم ہیں کہ جو ان ملعونوں نے ڈھائے ہیں, دشمنان اہل بیت نے ڈھائے ہیں. پھر سرائے شہداء کو جب کوفے کی طرف لے جایا گیا, رات کا وقت آیا. رات کے وقت بعض علماء بیان فرماتے ہیں کہ بیبیوں کا قافلہ چلا, بعض کہتے ہیں کہ 12 محرم کی جب صبح ہوئی اس وقت چلا. رات کہنے والے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب رات کے وقت چلا تھا تو رات کے وقت ہی کوفہ پہنچ گیا تھا, لیکن کوفے آنے کی اجازت نہیں تھی. انتظار کروایا گیا کہ سورج نمودار ہو جائے تب علی کی بیٹیوں کو لایا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, دن ہی کا وقت تھا. میں اپنا اندازہ بیان کر رہا ہوں کہ شاید بس سورج غروب ہو رہا ہوگا اور اس قافلے کو لے جایا جا رہا ہوگا, دن کی کچھ روشنی باقی ہوگی. مجھے تو جنگ احد کا وہ مقام یاد آیا جب جناب حمزہ کی شہادت ہو گئی تھی اور جناب صفیہ جو ان کی بہن تھی تشریف لا رہی تھی. پیغمبر کو اطلاع ہوئی کہ ہائے حمزہ کی بہن آ رہی ہے, کہ ایک چادر لے کر آؤ حمزہ کے بدن پر ڈال دو, کیونکہ ان کے سینے کو چیرا گیا ہے, اس میں سے کلیجہ نکالا گیا ہے, ان کے کان کو کاٹ دیا گیا ہے, ناک کو کاٹ دیا گیا ہے, اور ہندا نے جا کر اس کا زیور تیار کیا ہے. اس حالت میں جناب حمزہ کا لاشا ہے, بہن دیکھے گی مر جائے گی. ایک چادر لے کر آؤ حمزہ کے لاشے پر ڈال دو. میں کہوں گا حضرت حمزہ کا لاشا ضرور پامال ہوا, مسلح ہوا, لیکن ویسا پامال نہ ہوا جیسے حسین کا لاشا ہوا. مگر کوئی آئے جو حسین کے چہرے اقدس پر, حسین کے لاشے پر ایک چادر ڈال دے. ارے یہاں سے بہنوں کا گزر ہونے والا ہے, یہاں سے بیٹیوں کا گزر ہونے والا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب دیکھے اور مر جائے.
اجرکم علی اللہ، ہائے زینب کہتے جائیے گا، یا حسین کہتے جائیے گا، بس یہی ماتم کے ایام ہیں۔ عزاداروں بی بی کی سواری گزری، اور روایات یہ کہتے ہیں، ارباز ارباب منبر یہ کہتے ہیں کہ جب بی بی کی سواری مولا حسین کے لاشے کے قریب سے گزری، بی بی نے وہیں سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ لیکن ذرا تصور فرمایا ہے خاتون کا اونٹ سے گرنا کیسا ہوتا ہے، کبھی تصور فرمایا؟ میں تو یہ کہوں گا کہ گویا ایسے ہی گری ہوں گی کہ جیسے آپ کے بھائی حضرت ابوالفضل العباس گرے تھے۔ بزرگان سمجھ گئے، لیکن بچوں کے لیے عرض کرو، شاید کوئی بچہ مجھ سے کہے گا بی بی زینب کبریٰ کے ہاتھ تو سلامت تھے، حضرت عباس کے ہاتھ کٹ چکے تھے، اس لیے وہ ویسے گرے کہ جیسے کوئی اور شہید نہ گرا، بی بی کیوں ویسے گری؟ میں کہوں گا ہاتھ تو سلامت تھے، لیکن یہ ہاتھ پسے گردن باندھے گئے تھے۔ اب بی بی ویسے ہی گری جیسے حضرت عباس گرے تھے۔ آئے وہ مظلومہ بی بی کس کس کی مصیبت کو یاد کرے۔ بس عزاداروں ایک منزل میں اور آپ کو بیان کرنا چاہوں گا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ پہنچا، سرہائے شہداء بھی کوفہ پہنچے، روایتیں کہتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے اپنے باپ کے سر کو دیکھا، جیسے اپنے باپ کے سر کو دیکھا پہچان گیا۔ ایک مرتبہ جو سر بردار تھا اس کے پاس آیا، کہا یہ میرے باپ کا سر ہے، مجھے واپس کر دے، میں ان کا بیٹا قاسم ہوں، مجھے واپس کر دے۔ وہ کہتا تھا نہیں، میں مجھے انعام ملے گا، میں تجھے نہیں دے سکتا۔ جناب حبیب کے بیٹے نے کہا کہ میں انعام دوں گا، تو مجھے دے دے۔ کہا کہ نہیں، اگر میں سر نہیں لے کے جاؤں گا تو مجھے سزا ملے گی، اس لیے میں سر تجھے نہیں دے سکتا۔ یہ کہنے کے بعد وہ شقی آگے بڑھا، سر حبیب کو بھی ساتھ لے گیا، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ جناب قاسم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ بیٹا موجود ہو اور باپ کا سر کسی کے ہاتھ میں ہو۔ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کو جمع کیا اور ایک مرتبہ رات میں حملہ کیا، ایسا حملہ کیا کہ باپ کا سر ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے پاس لے کر آ گئے۔ میں کہوں گا اے جناب حبیب کے پسر، تو نے بہت اچھا کام کیا، اپنے باپ کے سر کو حاصل کر لیا، کیونکہ اگر بیٹے موجود ہو تو باپ کا سر اسی طرح سے چھین کر لیتے ہیں۔ لیکن میں کیا کروں سید سجاد کی مظلومیت کا، جتنی غیرت تیرے اندر تھی سید سجاد میں اس سے زیادہ غیرت تھی، لیکن وہ غیرت مند میرا امام اپنے بابا کے کٹے سر کو دیکھتا جاتا ہے اور لے نہیں پاتا ہے۔ وہ لے تو کیسے لے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پیروں میں بیڑیاں ہو، گلے میں توقے خاردار ہو، جس کے باپ کے سر کو کبھی کوفہ لے جایا جانا ہو، کبھی شام لے جایا جانا ہو، وہ بیٹا کیسے اپنے باپ کے سر۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ان آنسوں کو رمال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما۔ شہداء کربلا کا، ہمارے شہداء کربلا کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار ہم سب کو سیرت محمد وال محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما، ان کی شفاعت سے بہرمن فرما۔ پالنے والے کوئی غم نہ دینا سوائے غم امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ فرش عزا پر آنے والے تمام مومنین کی جائز شرعی حاجات پورا فرما، جو بے روزگار مومنین انہیں رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال گوار ان کے رزق میں برکت وسعت نصیب فرما۔ مولا سید سجاد کی بیماری کا واسطہ ہے، تمام مریضوں کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ حضرت زینب کبریٰ ان کی اولاد کا واسطہ ہے، جو بے اولاد مومنین انہیں اولاد صالح نصیب فرما، جو صاحبان اولاد انہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام پریشانیوں کے حل کے لیے، تمام مشکلات کے حل کے لیے فرزند مشکل کشا حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔